السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، کل میں نے آپ کے سامنے اسی حدیث کا ایک پہلو، دنیاوی پہلو جو بیان کیا تھا کہ ہر ایک سے سوال کیا جائے گا، اور جتنی باتیں تھیں میں نے دنیاوی لحاظ سے بھی بتائیں کہ دنیاوی لحاظ سے کن کن باتوں کا سوال کیا جائے گا، اور جو سب سے مین بات ہے جو آج میں کرنے لگا ہوں کہ دینی لحاظ سے ان سب سے کن کن باتوں کا، کن کن احکامات کا سوال کیا جائے گا. سب سے پہلے جو بات بیان کی گئی تھی کہ کلکم راع ومسؤول عن رعیتہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص حاکم ہے، راعی ہے، اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا. سب سے پہلے ذکر جو کیا گیا تھا، بادشاہ آج کے دور کے حساب سے دیکھا جائے تو پریزیڈنٹ یا وزیر اعظم، ان سے جو سوال کیا جائے گا، کل میں نے کہا تھا کہ ان سے سوال کیا جائے گا کہ اپنی رعایا کی ضروریات پوری کی کریں. اور جو مین سوال جو میں نے کل نہیں کیا کہ سب سے پہلے جو ان سے یہ سوال کیا جائے گا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام تم تک پہنچایا، وہ آگے لوگوں تک پہنچایا کہ نہیں، ان کو اس کے مطابق عمل کروایا ہے کہ نہیں، یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق خود عمل کیا کہ نہیں. اور سب سے جو مین دوسرا پوائنٹ کہ ان کے درمیان عدل و انصاف کیا کہ نہیں. یہ ایک بہت ہی بڑی بات ہے، کیونکہ جتنے بھی معاملات یا جتنی بھی شکایات جو پریزیڈنٹ کے پاس جاتی ہیں یا وقت کے بادشاہ کے پاس جاتی ہیں، تو اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ان کو عدل و انصاف کے ساتھ پورا کرتا ہے تو وہ اس سوال کا جواب دے سکتا ہے کہ اللہ، جس طرح آپ نے مجھے اقتدار دیا تو میں نے آپ کے اس اقتدار کا پورا جو ہے وہ ادا کیا. اگر اس نے سب نہیں کیا تو وہ شرمندہ ہوگا، اور شرمندہ پھر وہاں پر شرمندگی نہیں چلے گی، وہاں پر صرف اور صرف کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینک دیں گے. تو اسی لیے جو یہ ایک مین پوائنٹ ہے، جس کو بھی اللہ تعالیٰ اقتدار ادا کرتا ہے، لازمی نہیں صرف اور صرف وزیر اعظم ہو یا بادشاہ ہو، جس کو بھی، کیونکہ بادشاہ کے نیچے بھی کچھ وزیر ہوتے ہیں، وہ بھی اسی میں شامل ہے. ایک کالونی کا جو وزیر ہوتا ہے وہ بھی اسی میں شامل ہے، جس طرح آج ہمارے جو ایم این اے یا ایم پی اے وغیرہ جس طرح کے نام ہیں، ان سے بھی سوال کیا جائے گا. وہ یہ نہ کہ وہ ان سے بچے رہیں گے، ان سے بھی سوال کیا جائے گا. اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے کہ گھر کا جو شخص، آدمی، گھر میں جتنے رہنے والے ہیں وہ ان سب کا حاکم ہے، راعی ہے، اور ان گھر میں رہنے والے اس کی رعایا ہے. اور میں نے کل یہ بات بیان کی تھی کہ اسے سوال کیا جائے گا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا کہ نہیں.
اور جو مین بات تھی وہ یہ پوچھی جائے گی وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کیا ان سے اس بات پر حکم کروایا کہ نہیں، یعنی ان کو نماز کا حکم دیا کہ نہیں، ان کو اچھی تربیت کا حکم دیا کہ نہیں، اچھے اخلاق کا حکم دیا کہ نہیں، اچھے راستے پر چلایا کہ نہیں، اس کے بارے میں سوال کیا جائے۔ آج ماڈرن زمانہ ہے تو اکثر اس طرح ہوتا ہے، لوگ شکایت کرتے ہیں یا آگے کہتے ہیں کہ آپ صاحب کیا کریں، نماز پڑھنے کوئی نہیں آتا، بچہ اٹھتا نہیں ہے، ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی ہاتھ سے نہیں نکلا، آپ نے خود نکال دیا۔ بچے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ اتنا سا ہو، وہ کہہ دے گا میں نے آپ کی بات نہیں ماننی، جس طرح کا اس کو ماحول ملے گا وہ اسی کے مطابق چلے گا۔ تو اسی لیے کوشش کرے کہ جب بچہ چھوٹا ہو اسے تب سے ہی اس راستے پر چلایا جائے جس کا حکم دیا گیا ہے۔ تو جب ہم اس راستے پر چلائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سوال کا ہم جواب اللہ تعالیٰ کے سامنے دے سکیں گے کہ اللہ میں کوشش کرتا رہا۔ ہم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کہہ دیا اپنے بچے کو، 2 مرتبہ کہہ دی، کتنی مرتبہ کہیں گے؟ وَأْمُرْ کا مطلب یہ امر کا صیغہ ہے کہ بار بار کہی جاؤ، جب تک وہ نہیں کرتے بار بار کہی جاؤ، تو ان کو حکم دیتے رہو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ، تمام گھر والوں کو، اس میں صرف بچے موجود نہیں، جتنے بھی گھر والے ہیں سب موجود ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب اہلک کا الفاظ استعمال ہوتا ہے تو گھر میں جب مہمان آئے ہوں وہ بھی اس میں شامل ہیں، ان کو بھی اس بات کا حکم دیں۔ ہم کہتے ہیں کہ کوئی نہیں، گھر میں مہمان آئے یار تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں، ان کو اٹھا کے مسجد میں لے جائیں گے تو وہ تو پھر برا مان جائیں گے، برا مانتے ہیں ماننے دو بھائی۔ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو پھر کسی اور کی ناراضگی نہیں چلتی، پھر صرف اسی کا حکم چلتا ہے۔ تو اسی لیے اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ صبح فجر کی نماز کے لیے بہت سے والدین ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو نہیں لے کے آتے، بالغ ہیں، عقل سمجھ رکھنے والے ہیں، لیکن بچوں کو نہیں لے کے آتے۔ کیوں؟ وہ رات کو لیٹ سویا تھا، اس کی آنکھ نہیں کھلی، یا میں نے کہا تھا چلو سوتا رہے کوئی بات نہیں، بعد میں جا کے اٹھا دیں گے۔ اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو پھر کیا جواب دیں گے جب جواب ہوگا نہیں کوئی پاس۔ اس کے بعد جو تیسرے نمبر پہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا وہ عورت کا، کہ عورت خاوند کے بعد اپنے اس کا جو گھر ہے اس کی ذمہ دار ہے، حاکم ہے، تو عورت کو بھی پوچھ ہوگی کیونکہ وہ تو سارا دن گھر پہ رہتی ہے۔ تو والد تو چلا گیا کام پہ، آدمی کام پہ چلا گیا، عورت سارا دن گھر پہ رہتی ہے، تو اس کو چاہیے اپنے بچوں کو سیدھے راستے پہ چلائے، ان کو اچھی اچھی باتیں سکھائے۔ ہم آج کل جس طرح میں نے کہا کہ ماڈرن زمانے میں بچوں کو کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ انگلش آئے، چھوٹے سے ہی بچپن سے اس کو سکھاتے ہیں، اے فار ایپل، بی فار بال، سی فار کیٹ، سارا کچھ سکھاتے ہیں، لیکن ہم ان کو یہ کیوں نہیں سکھاتے کہ الف سے اللہ بھی بنتا ہے، بے سے بسم اللہ بھی بنتا ہے؟ تو یہ کیوں نہیں ہم سکھاتے؟ ان کو ہم انگلش بولنا اور کوشش کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھے اسکول میں ڈالا جائے، تو ہم اس کو کیوں نہیں ترجیح دیتے کہ اگر ان کو اچھے سے اچھے اسکول میں ڈالنا تو کوشش کریں کہ ساتھ والی مسجد میں یا قریب کسی مسجد میں اس کو کسی اچھے قاری صاحب کے پاس بھی ڈالا جائے کہ وہ قرآن پڑھنا سیکھ جائے۔ اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ تو یہ ان تمام باتوں کو جو ہم زیادہ تر نظر انداز کرتے ہیں، کچھ اتنا ضروری مانتے نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے صرف اور صرف اب جو ترجیح دی ہے وہ دنیا کو دی ہے۔ دینی معاملات میں ہم بہت دور جا چکے ہیں، اور آج اب کوئی جس طرح میں روز الحمدللہ درس دیتا ہوں تو کوئی ایسی بات جو ہو جو ہم نے پہلے نہ سنی ہو تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ حافظ صاحب آپ نے تو کوئی نیا مسئلہ کر دیا، مسئلہ بہت پرانا ہے، ہم نے سنا اب ہے۔ اس سے کیوں وجہ یہ بنتی ہے کہ نیا مسئلہ ہمیں بولنا پڑتا ہے کہ آپ نے کوئی نیا مسئلہ بول؟ وہ اس لیے وجہ بنتی کیونکہ ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جب ہم دین کے قریب ہوں گے تو بہت سے ایسے مسائل ہوں گے جو ہم نے پہلے ہی سنے ہوں گے، تو اسی لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کو زیادہ بڑی نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو پوری ایک صفحے کی یا پورا 2 صفحوں کی حدیث یاد کرو، زیادہ چھوٹی چھوٹی حدیث ان کو یاد کرو، جس طرح انما الاعمال بالنیات، یہ چھوٹی سی حدیث ہے، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، چھوٹی سی دعا ہے، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کلمات اپنے بچوں کو یاد کروائیں جائیں۔ تو جب ہم اس طرح کی باتیں ان کو اس طرح کی چیزیں سکھائیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ وہ جب بڑے ہوں گے وہ خود بخود مسجد میں آئیں گے، بڑے ہوں گے وہ خود بخود دین کو ترجیح دیں گے،
بڑے ہوں گے دنیاوی اعمال کو بھی ترجیح دیں گے، لیکن زیادہ وہ کہیں گے کہ ہمیں یہ بھی ساتھ ساتھ سیکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو چوتھے نمبر پہ جو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو خادم ہے وہ اپنے آقا کے گھر کا یا اپنے آقا کے مال و دولت کا وہ اس کا حاکم ہے۔ حاکم سے مراد ذمہ دار ہے، اس کا خیال رکھتا ہے۔ اب جو آقا کا جو مال ہے وہ جس کا وہ خادم یا غلام جو اس کی حفاظت کر رہا ہے اس کے پاس ایمانت موجود ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے ذمہ ہے تو میں تھوڑا تھوڑا بیچ میں سے نکال بھی لوں گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو کیا پتہ لگے گا، اس کو تو نہیں پتہ لگ رہا، لیکن وہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اس کے پاس مال رکھوایا، اس کے پاس کوئی چیز اپنی رکھوائی ہے، اس کے پاس ایمانت ہے۔ اگر وہ اس میں خیانت کرے گا تو صرف اس کے مال میں نہیں اللہ کے مال میں بھی خیانت کر رہا ہے۔ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ فیکٹریز میں یا دکان میں زیادہ تر جو مالک ہوتے ہیں وہ کسی اور کام کے لیے باہر جاتے ہیں یا زیادہ تر سفر میں رہتے ہیں، کہ پیچھے کون ہوتا ہے، جو مینیجر جو ان کے نیچے خادم ہے وہ وہاں پر ہوتا ہے، وہ گلے کی چابی اس کے پاس ہوتی ہے، تو بیچ میں تھوڑا نکالتا رہتا ہے۔ جب اس سے سوال کیا جاتا ہے، بلکہ دنیا میں کہتا ہوں کہ جب اس سے مالک آ کے سوال کرتا ہے کہ بھائی تمہاری جتنی تنخواہ ہے اس میں تم یہ گاڑی وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں تو بہت مشکل ہے، اگر تم کافی پرانا سیونگز اکٹھے کیے ہوں گے تو تم لے سکتے ہو، لیکن اتنی جلدی تمہیں اس طرح میں ادھر سے پیسے آئے ادھر سے پیسے آئے، پھر بہانے ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں۔ تو جب یہ ایمانت میں خیانت کی جاتی ہے، بظاہر یہ جو پیسے نظر آتے ہیں وہ آنکھوں کو تو بہت خوبصورت لگتے ہیں، لیکن جب یہ جو پیچھے جو ہم اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر یہ برداشت نہیں ہوتے۔ تو پھر اسی لیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات ہمیں دیے ہیں کہ یہ کام اس طرح کرنا ہے، یہ کام اس طرح کرنا ہے، جب ہم اس کے مطابق چلیں گے تو ہمارے لیے ساری چیزیں بہتر ہیں۔ جب ہم اس کے مطابق نہیں چلیں گے تو ہمارے لیے ساری چیزیں مشکل ہیں۔ اور آخری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جو بیٹا ہے، اولاد ہے، وہ اپنے والد کے مال کی ذمہ دار ہے، یہ بھی ایمانت ہے۔ بے شک والد کی جو باپ کی جو وراثت ہے وہ اس بچے کی ہے، لیکن جب تک وہ اس کے پاس ہے، والد کے پاس ہے، تو وہ بچہ اس کے مال کا ذمہ دار ہے، اس کا حاکم ہے، اس کا نگرانی رکھنے والا۔ اگر وہ اس میں سے کچھ نکالتا ہے، اس میں سے کچھ لیتا ہے تو وہ بھی گناہ گار ہے، کیونکہ وہ اس کی پراپرٹی نہیں ہے یا وہ اس کا مال نہیں ہے، ابھی وہ صرف اور صرف اس کا نگران ہے۔ تو اسی لیے ایمانت میں خیانت کرنا یا اور زیادہ سے زیادہ دنیا کو ترجیح دینا، آپس میں کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ اکٹھا کرنا یا عدل و انصاف سے پیش نہ آنا، اخلاق سے پیش نہ آنا، اچھا سلوک نہ کرنا، یہ جتنی باتیں ہیں ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ وجہ اگر سوال ہم نے اعمال اچھے کیے ہوں گے، نیک اعمال کیے ہوں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے ہم جواب بھی دے سکیں گے، اگر ہم نے اعمال نہیں صحیح کیے ہوں گے تو ہم اس کا کوئی جواب نہیں دے سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر، ان تمام احکامات پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیماروں کے لیے دعا کرے، کئی لوگ بیمار ہیں، سنیم راؤ صاحب جو صفا اسکول والے استاد بھی ہیں وہ بھی کافی بیمار ہیں، پچھلے دنوں ان کا جو سٹڈ ڈلے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے جو نانابو ہیں جو راولپنڈی میں رہتے ہیں ان کے متعلق بھی ہاسپٹل میں ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور بھی جتنے بیمار ہیں جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ظاہر سی بات ہے کافی لوگ کہتے رہتے ہیں، جن کا یاد ہے ان کا میں بول دیتا ہوں، جن کا نہیں یاد، جن لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، سب کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ دعا کر الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرق الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.